اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج میں آپ کو بیان کروں گا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ غسل کرنے میں اگر ایک بھی غلطی ہو جائے تو غسل نہیں ہوگا اور ہم ناپاک رہیں گے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں سے بھی بعض اوقات ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن یہ علم کی ایک بات ہے۔ سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ساری زندگی جاہل رہیں گے۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے اور جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی شہوت پیدا ہونے سے۔ اگر کسی مرد اور عورت کے صرف رطوبت خارج ہو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، وہ چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں جیسے ہی بچوں میں بلوغت شروع ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ان میں احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، اور بعض بچوں کو تو روزانہ بھی ہو جاتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والی غسل کی صورت بہت کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ میں بھی ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا ہو۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی، دوسری صورت کیا ہے؟ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرے اور انٹر کورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز اور بھی ہے، اگر آپ نے رات کو نیند لی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے اپنے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا، تو پھر بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے، کیونکہ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ خواب میں ڈسچارج ہو گئے۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے وہ ایک اور صورت میں بھی ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو گئے، حیض نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکامات تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں، یعنی جمعے کے دن غسل کرنا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ موقدہ وہ ہوتی ہیں جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بلا کہتی ہے، تو غسل سنت موقدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی اور دن میں ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 مرتبہ بھی غسل نہیں کرتا وہ کتنا ہی صاف ستھرا ہو مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ ہو تو تم مسلمان لیکن رہتے ہو بھنگیوں کی طرح۔ اور اس کی دلیل بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے،
کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور غسل کرے، چاہے اس پر غسل فرض نہ بھی ہو۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعے کے دن۔ غیر مسلم بھی جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس پر غسل کرنا سنت ہے۔ اور جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں اور جس نے مردے کو نہلایا تو اس کے لیے بھی غسل کرنا افضل ہے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام واقع ہیں جس میں غسل کرنا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو کلی کیے بغیر ذکر الہی کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مکروہ نہیں ہے جس میں انسان گنہگار ہو۔ بہتر ہے کہ کلی کر لی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ باتھ روم میں جائیں اور الٹا قدم پہلے اندر رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے قطعاً کوئی کلام نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا تعلق کلمہ پاک پڑھنے سے ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے تو ہی پاک ہوں گے ورنہ نہیں۔ یہ بالکل جہالت برا خیال ہے۔ باتھ روم میں جانے کے بعد اگر آپ نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں تب بھی ذکر الہی ممنوع ہے، کیونکہ وہ مقام ہی مناسب نہیں ہے۔ اور آپ نے کپڑے اتار لیے تو 2 قباحتیں ہو گئیں۔ ایک تو مقام غیر مناسب ہے ذکر الہی کے لیے، اور دوسرا ستر کھلے ہونے کی حالت میں کلام بلا ضرورت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو آپ باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی ذکر نہیں کریں گے، اور کپڑے اتارنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ ہو، نہ ہی پیٹھ ہو، یہی مستحب ہے۔ پیٹھ کرنا اور رخ کرنا دونوں ہی مکروہ ہوتے ہیں، اس لیے ایسے رخ کھڑے ہوں کہ نہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی جانب ہو، نہ آپ کا رخ ہی کعبۃ اللہ کی جانب ہو۔ ادب اور احترام اسی میں ہے۔ اس کے بعد آپ نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ وہ آپ باتھ روم میں جانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے سے پہلے آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں غسل کر رہا ہوں، یا نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ دل میں جب آپ نے یہ نیت کر لی تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب آپ کا نہانا بھی عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو غسل میں 3 جو فرض ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ منہ بھر کے کلی کرنا، کلی کرنے میں گرگرا بھی ہوگا، اور ناک میں پانی بھی چڑھائیں گے کہ ناک کی یہ اوپر والی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طریقے سے تر ہو جائے، اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ ہو۔ اس سارے عمل کو آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے جب آپ پہ غسل فرض ہو، یعنی 3 مرتبہ ہی آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے، گرگرا کرنا ہے، 3 مرتبہ ہی ناک پہ پانی چڑھانا ہے، اور 3 مرتبہ ہی پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ یہ غسل جب فرض ہوتا ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے وہ تالاب میں گر گیا، وہ گوتے کھا کے باہر نکلا، غسل کر لے، کلی کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے تو غسل اس کا ہو جائے گا۔ البتہ اس کی نیت نہیں تھی تو اس کو غسل کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسانوں کو۔ اور دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، اس میں پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور اس میں سنت طریقہ کیا ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے غسل فرماتے تھے۔ سنت طریقہ جو اختیار کرنا چاہیے ہم سب کو، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں پر نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے،
کسی کو نائٹ فال ہوا، احتلام ہو گیا، تو جہاں جہاں پہ گندگی لگی وہاں پہلے اس کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طریقے سے، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں، اور مکمل وضو کرنے کے بعد پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالا، 3 مرتبہ۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیری کے پتوں سے نہانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارے زمانے میں تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صابن عام مل جاتا ہے۔ اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود ہی ہو جائے گا، اور اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء اس میں خود ہی دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو ہر حال میں ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، صفائی اور طہارت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی بہن بچے ایسے ہیں جنہیں غسل کرنے کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ تو آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کچھ سنے گا اس کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوگی۔ چلے ملتے ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں جلدی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔